جی، سیاسی افق پر بہت سی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، نئی نئی چالیں چلی جا رہی ہیں، کہیں سے کوئی چال ہے۔ بہرحال اس وقت پی ٹی آئی چونکہ فوکس میں ہے، کہا یہ جا رہا ہے جی کوئی کچھ قوتیں، کچھ میدان میں جو ایسے طاقتیں ہیں جو چاہ رہی ہیں کہ کسی نہ کسی حوالے سے، چاہے 9 مئی کے بدلے کے حوالے سے یا کسی حوالے سے وہ پی ٹی آئی کا جو اس کو نشان بلہ نہ ملے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماضی میں بھی ایک اس طرح کا معاملہ ہوا کہ جب پیپلز پارٹی کو تلوار سے تیر کی طرف آنا پڑا، تو پارٹیاں ختم تو پھر بھی نہیں ہو جاتی، عوام کے اندر ان کی کوئی نہ کوئی جڑیں رہتی ہیں۔ حالانکہ دیکھیں پی ٹی آئی کے بارے میں کہا جاتا ہے جی جنرل پاشا نے بنائی، تو لیکن عوام کی پارٹی تو وہ بن گئی۔ نون لیگ کے بارے میں کہا تھا جنرل ضیاء الحق ان کا باپ تھا روحانی، لیکن وہ بھی پارٹی ایک بن گئی۔ عوام کے اندر کوئی نہ کوئی تو ووٹ بینک ہے نا، ان کا سپورٹ بھی ہے۔ وہ تھوڑا سا ہی کم ہو گیا ہوگا، بالکل نیچے چلا گیا ہوگا، لیکن مارد وجود میں تو رہتی ہے پارٹی کسی شکل میں۔ پیپلز پارٹی 4 صوبوں کی زنجیر تھی، پھر وہ آہستہ سکڑ کے سندھ میں چلی گئی۔ پارٹی کسی نہ کسی شکل میں اپنا نعرہ دیتی رہتی ہیں، اپنا سلوگن کوئی نہ کوئی بنا کے، کوئی نیا چہرہ آ جاتا ہے۔ جیسے پیپلز پارٹی کو تو بلاول بھٹو کی شکل میں ایک نیا چہرہ مل گیا ہے، تو ادھر پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ ایک مقبول جماعت ہے۔ نون لیگ والے تو یہی ایک بات پہ فوکس کر رہے ہیں کہ جی اب مہاتیر محمد بھی کتنی عمر میں جا کے وزیر اعظم بن گئے تھے دوبارہ، اب دوبارہ سے مراد کیا ہے کتنی مرتبہ بنے، لیکن ایک بیزاری تو ہے لوگوں میں کہ جی 4 مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ آئیں گے تو کچھ کام کریں گے، جس طرح ساہیوال کول پلانٹ ہے، دیگر ہیں، اورنج ٹرین ہے، یہ بھی ایک سہولت ہے غریبوں کے لیے۔ اس طرح کے منصوبے بنیں گے، لگیں گے، روزگار ملے گا، پیسے کی بچت ہوگی، اور اس میں دیکھیں کام کرنے والے لیڈرز کوئی کک بیکس لے لیتے ہیں، کرپشن کر لیتے ہیں، لیکن کرنا تو ضروری ہے نا۔ یہ تو نہیں کہ آپ کریں ہی کچھ نہ، کہ آپ بات تو کر دیں دعوے کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ تو بات اب آ جاتی ہے، وہ اس وقت ایک چال چلی گئی، ایک ٹیکٹک چلا آیا گیا کہ جی 20 دن کے اندر پی ٹی آئی والے اپنا انٹرا پارٹی، اپنے پارٹی کے اندر انتخابات کریں۔ تو اس وقت یہاں سے بھی ایک مقابلے میں چال چلی گئی، وہ یہ کہ عمران خان اور ان کی ٹیم نے، یا انہوں نے خود اکیلے نے ایک چال چلی، ایک شطرنج کا ایک آگے، مطلب میں سمجھتا ہوں ایک آگے موو کی انہوں نے شطرنج پہ، سیاسی شطرنج پہ، کہ انہوں نے بیرسٹر گوہر علی خان کو نامزد کر دیا۔ اس میں تصور تو یہ پایا جاتا ہے کہ جی یہ قائد تو چونکہ وہی رہیں گے، تو یہی بات تو تقریباً یہاں پہ ایک مماثلت پائی جا رہی ہے اس ایک حوالے سے۔ میں یہ نہیں کہتا باقی حوالوں سے بھی ہوگی، ویسے تو میں سمجھتا ہوں آج کل تو کسی بھی جماعت کا کوئی نظریہ رہ ہی نہیں گیا، سوائے کوئی جماعت اسلامی کہہ لیں یا کوئی اور اس طرح کی کوئی جماعت کہہ لیں، یا جے یو آئی کہہ لیں، تو باقی جماعتیں تقریباً وہ جو پہلے لیفٹ پہ تھیں، رائٹ پہ تھیں، وہ تقریباً لیفٹ والی رائٹ پہ آ گئی، رائٹ والی تقریباً وہ ان میں بھی بہت بڑا شفٹ ہو چکا ہوا ہے۔ نظریات تقریباً وہی ہیں کہ اب ایک ہی جیسے ہو گئے ہیں، تو یعنی بہت زیادہ نظریات کا وہ ڈیوائیڈ نہیں ہے جو پہلے تھی۔ تو پی ٹی آئی کا اب یہ تھا کہ بنایا جا رہا ہے کہ جی وہ ان کو بلہ نہیں ملے گا۔ حالانکہ بلے کا نشان یوں ماضی میں دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کا تلوار سے تیر ہوا تو پارٹیاں ختم نہیں ہو جاتی، بھلے وہ کسی کی آشیرواد سے ہی آئی ہوں۔ نون لیگ پہ بھی کہا گیا جی شریف جو ہیں وہ ضیاء اللہ کی گود میں بیٹھ کے آئے، پیپلز پارٹی جنرل ایوب کی گود میں بیٹھ کے آئی، پی ٹی آئی جو تھی وہ تو باقاعدہ جنرل پاشا کا کہا جاتا ہے چلیں اگر یہ جھوٹ بھی ہو تو خود عمران خان کہتے رہے امپائر کی انگلی اٹھے گی۔ ساری قوم کو ایک لوہار ترخان سے لے کے بڑئی سے لے کے بڑے سیاستدان سائنسدان تک کو پتا تھا کہ امپائر کی انگلی سے مراد ہے کہ جی ایچ کیو کی انگلی۔ تو بعد میں وہ خود کہتے رہے کہ جی جنرل باجوہ جو ہے ان جیسا کوئی جمہوریت پسند جرنیل ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ باتیں جو ہیں وہ خود اپنے منہ سے ایڈمٹ کر کے وہ ثابت کرتے رہے کہ ہم سب کس کی پیداوار ہیں، لیکن پارٹیاں جو اپنی جگہ پہ جو وجود رکھتی ہیں وہ کبھی نیچے چلی جاتی ہیں اپنے پاپولیرٹی میں، مقبولی میں، کبھی اوپر آ جاتی ہیں۔ اب یہ میں کہہ رہا تھا کہ چلو نظریات کا بھی اگر بہت بڑی ڈیوائیڈ نہیں بھی ہے، پارٹیاں ایک جیسی ہیں، تو وہاں پہ پھر کرزما فیکٹر آ جاتا ہے کہ جی کون زیادہ مقبول ہے، کون اچھا لگ رہا ہے۔ نون لیگ والے کہتے ہیں مہاتیر محمد بھی آگے جی 80-90 سال کی عمر میں وزیر اعظم، تو یہ کیوں نہیں آ سکتے، ان کا بڑا تجربہ ہے۔ اب چوتھی بار پہ کچھ اکتاہٹ بھی ہے، کچھ لوگ فٹیگ بھی فیل کر رہے ہیں
لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کام کریں گے لوگوں کو جاب ملیں گی، جس طرح ساہیوال کول پلانٹ یا دیگر جگہوں پہ لوگوں کو سہولیات ملی، بہرحال اس طرح۔ لیکن ایک بات میں اب بڑی بہت زیادہ مماثلت اس وقت نون لیگ اور پی ٹی آئی میں پائی جا رہی ہے کہ جب نواز شریف میدان میں نہیں تھے اور قید میں چلے گئے یا باہر چلے گئے، جلا وطن ہو گئے، یا خود ساختہ جلا وطنی کہہ لیں یا مینجڈ ان کو آؤسٹر تھا یہاں سے ملک سے، تو اس میں وہ الزام یہ لگتا تھا شہباز شریف پہ یا باقیوں پہ کہ جی وزیر اعظم آپ ہیں تو جا کے آپ فیصلے وہاں سے لیتے ہیں۔ تو اس وقت بھی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر علی خان ایک چیئرمین تو ہوں گے لیکن وہ نام کے چیئرمین ہوں گے، فیصلے سارے عمران خان کریں گے، تو یہ مماثلت آ گئی۔ اب دوسری بات ہم آ جاتے ہیں، وکلا حضرات جو ہیں، یہ ساری جنگ وکالتی بھی ہے، عدالتی بھی ہے، سیاسی بھی ہے۔ عدالتوں کے پیچھے بھی ایک نظام ہے، جو ایک ہمارا ایک اور عدالتی نظام بھی چل رہا ہوتا ہے، جو آپ کو باقاعدہ کوئی گائیڈ لائنز بھی دے دیتا ہے، فیصلے محفوظ بھی کرا لیتا ہے، فیصلے مینج بھی ہو جاتے ہیں۔ گو کہ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے، اور اس وقت جو جسٹس قاضی فائزی صاحب کی سربراہی میں سپریم کورٹ اپنا متحرک ہے، تو وہاں تو لوگوں کی بہت امیدیں ہیں کہ وہاں پہ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی اور یہ نہیں ہوگا کہ پیغام رسانی کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے، لیکن کہیں نہ کہیں پہ ڈنڈی بج جاتی ہے، یہ ہوتا رہا ہے۔ بہرحال اس میں یہ ہے کہ وکلا حضرات بے شمار جو ہیں، آج کہیں سے پتہ چلا کہ پیپل پارٹی میں بھی کچھ ٹکٹس مل رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی میں سنا کہ بڑی بھرمار ہے۔ تو میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے ملک میں رول آف لا کی ہم بات کرتے ہیں، رول آف لائر ہے ہمارا، تو لائر حضرات، لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آتی اگر میں ایک کامیاب وکیل ہوتا لائک بیرسٹر گوہر یا کوئی اور، یا بیرسٹر علی ظفر، ان کے والد سے میں بڑے نیاز مندی تھی میری کہ میں ایک کامیاب وکیل ہو کے ایک وزیر بننا کیسے گوارا کر لوں، مجھے تو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ بہرحال اگر یعنی کہ یہ کتنی کو توسیع ہم نے اپنی ذات کی کرنی ہے کہ ایک چیز میں کامیاب، اور پھر یہ ہے کہ آپ ملک و قوم کی وکالت میں عدالت میں خدمت کر رہے ہیں، آگے وزارت میں آپ مزید اور کون سی خدمت کر کے ساتھ وکالت بھی کر رہے ہوں گے۔ یہ کوئی عجیب مغلوبہ قسم کی سیاست چل رہی ہے ہمارے ہاں۔